میں کس کس شخصیت کا ذکر کروں؟ میں نظر دوڑاتا ہوں سندھ میں تو مجھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی جیسی شخصیت، ان کی تاریخ نظر آتی ہے۔ حالجی والوں کی ایک تاریخ تابناک تاریخ ہے۔ بھیر شری والوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ یہ آپ کے وکابر تھے جنہوں نے ہر موڑ پر اللہ کے پاک نبی کو، سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ آج اس اجتماع میں آنے والوں یہ فیصلہ کر کے جائیے کہ ہم بھی انشاءاللہ نبی کی ہر سنت کو زندہ کریں گے۔ آواز آنی چاہیے انشاءاللہ کی، مل کر کہیے انشاءاللہ۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کیجئے۔ ان کے لباس کو دیکھا آپ نے، ان کی گفتار کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے مجاہد کو دیکھا۔ پیرانہ سالی میں ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر اس مرد کلندر نے جمعیت کی سرپرستی کا حق ادا کیا۔ بڑے بڑے جلسوں میں سٹیج پر تو نہیں جا سکے، لیکن نیچے ویل چیئر پر بیٹھ کر سامعین سے وعدے لیتے رہے، جمعیت کے پرچم کو بلند رکھا۔ آج اس مرکز میں ہم بھی یہ اعلان کرنے آئے ہیں، ہم سائیں کے اس مشن کو انشاءاللہ زندہ رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، اکابرین جمعیت علماء اسلام۔ حضرت سائیں کا بڑا کارنامہ اس دن ہم نے شہید اسلام کانفرنس میں دیکھا۔ اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی، قرآن کا ترجمہ لکھا گیا۔ مولانا سعود بھی بیٹھے ہوئے، مولانا صالح بھی بیٹھے ہوئے، مولانا عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کس کس کا ذکر کروں؟ مولانا جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بہت سے محترم مہمان بیٹھے ہوئے، لیکن میں گھڑی کی سوئیاں دیکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے، حال جیوی کے خاندان سے ایک فرد کو چنتا ہے، حضرت مولانا عبدالصمد کو چنتا ہے، ان سے قرآن کا ترجمہ لکھواتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ چھپا ہے، آپ نے دیکھا ہے، مارکیٹ میں آیا ہے۔ ان کی نجات کے لیے یہی کافی، وافی، شافی ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی طریقے کو زندہ کیا ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور میں بھی ایک مرد آہن آئے تھے، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، جنہوں نے فیض لیا تھا امروڑ شریف سے لیا تھا، فیض لیا تھا تو دین پور سے لیا تھا، حضرت خلیفہ غلام محمد سے لیا تھا، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی سے لیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے والد ماجد کو سنا تھا، والد ماجد فرماتے تھے ہر پیر کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد کا چہرہ، مولانا تاج محمود امروٹی کا چہرہ ان کی ولایت کی نشانی تھی۔ ان کے چہرے ایسے چمکتے تھے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں۔ نعرہ لگنا چاہیے، حضرت کی یاد میں بات ہو رہی ہے، پھر مجھے آپ سے گلہ کرنا پڑے گا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم توجہ رکھیے، میں بس اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، ان اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس دور پر فتن میں آئیے ذرا نیٹ کی دنیا پہ چلے جائیے، اپنے اکابرین کو پڑھ لیجئے، ان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، جنہوں نے ہمیشہ قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، مدرسے بنائے ہیں، مدرسے کی شاخیں بنائی ہیں۔ میرے رفیق سفر میں مولانا سعد الدین بھی ہے، ہمارے صاحبزادہ
فیض الرحمان درخواستی بھی ہیں، حافظ ریاض بھی ہیں، قاری وحید درخواستی بھی ہیں۔ ارے وہ اکابرین جنہوں نے ساری عمر قرآن کی خدمت کی ہے، کس انداز سے کی ہے؟ مالٹا کی جیل کو بھی آباد کیا ہے۔ کس نے آباد کیا تھا؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے آباد کیا تھا۔ مالٹا کی جیل میں پہنچے تھے، وہاں پر جا کر حضرت شیخ الہند نے ان علماء سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، آنے والا وقت آ رہا ہے، ارے مقابلے کا وقت آ رہا ہے۔ خدا کی قدرت پر میں قربان جاؤں، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ ہمارا ایمان ہے ساری قدرتوں کا مالک نیلی چھت والا ہے۔ ذرا مجھے آپ نے مل کے اس مرکز میں بتانا ہے، سائیں غلام اللہ اپنے بزرگوں کا مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، سائیں عبدالقیوم بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے اکابرین نے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے ابھی مدارس کی جنگ لڑنے کا وقت آیا ہے تو دیوبند کے بیٹے نے جنگ لڑی ہے، جمعیت کے قائد نے جنگ لڑی ہے، مولانا فضل الرحمان نے جنگ لڑی ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے۔ یہ مدرسے مٹانے والے انشاءاللہ مٹ جائیں گے، مدرسے بھی باقی رہیں گے، مدرسے والے بھی باقی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان انشاءاللہ باقی رہیں گے، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، تھوڑا سا زور لگا کے کہو نا انشاءاللہ۔ باقی زور انشاءاللہ آپ سے ہمارے مولانا راشد لگوائیں گے۔ آئیے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، گھڑی کی پھر سوئیوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، اکابرین پہ میری نظر ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ سنیے، مالٹا کی جیل میں جانے والا وہ مرد آہن جس نے دارالعلوم دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک مدرسے کا آغاز کیا تھا، استاد وہ شاگرد بن کر آئے۔ استاد کون ہے؟ ملا محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے۔ یہی شاگرد اپنے استاد سے سبق پڑھتے ہیں، قرآن کا درس لیتے ہیں، حدیث کا درس لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، مدرسہ سجاتے ہیں۔ آج دنیا سمجھتی ہے مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام ہے، مدرسہ کمروں کا نام ہے۔ نہیں نہیں زرداری صاحب، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں، شہباز شریف صاحب مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ سنیے سنیے بڑے غور سے، مدرسہ استاد اور شاگردوں کا نام ہے۔ یہ بلڈنگیں نہیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا قرآن بھی پڑھایا جائے گا، حدیث بھی پڑھائی جائے گی، فقہ کے ابواب بھی پڑھائے جائیں گے، اکابر کی تاریخ بھی پڑھائی جائے گی۔ اور جب کوئی اکابر کے مشن سے جڑتا ہے پھر رب اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے اکابر کے مشن کو لے کر، جمعیت کے پرچم کو لے کر میدان عمل میں ڈٹے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا وقت آیا تھا، پھر دنیا نے دیکھا ایوان صدارت سے زرداری صاحب بھی مولانا کے گھر پر، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے مولانا کے دروازے پر۔ ارے نوجوانوں، آپ کو یاد ہوگا وہ جماعت جس کا لیڈر کہتا تھا میں نے ملا کی سیاست ختم کر دی ہے، وہ پوری جماعت بھی مولانا کے گھر پر، خدا کی قدرت پہ قربان جاؤں، سب نے پیچھے کھڑے ہو کے مولانا کے نماز پڑھی ہے۔ رب نے بتایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، لیڈر بھی وہی بناتا ہے، مجاہد بھی وہی بناتا ہے۔ اسمبلی میں 8 ممبروں کے ساتھ پوری اسمبلی پر چھانے کا وقت آتا ہے تو میرا اور آپ کا لیڈر مولانا فضل الرحمان چاہ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جلت ہو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم اسمبلی کے فلور پر باہر میدان میں دیکھتے ہیں تو مولانا عبدالغفور حیدری نظر آتے ہیں، کس جرات کے ساتھ کھڑے، بڑی بے باکی کے ساتھ کھڑے۔ مولانا راشد صاحب، مجھے یاد ہے اسلام سکھر میں میرے قائد نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا
تم نے ابھی دستخط اس پہ نہیں کیے. سنو حکمرانوں، تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا باپ بھی اس پہ دستخط کرے گا. دستخط ہوا اور نتیجہ تن مدرسوں کا پرچم بلند ہو چکا ہے. انشاءاللہ امریکہ والے بھی سنے، یورپ والے بھی سنے، مدرسہ بھی باقی رہے گا، علماء بھی باقی رہے گے. اسلام ختم نبوت کے نعرے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن تک لگتے رہیں گے. آواز مجاہدوں کی طرح آنی چاہیے. ابھی آواز نہیں آئی مجاہدوں کی طرح. ذرا مل کر زور لگا کے کہو نا انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال ان مدرسوں کو نہیں مٹا سکتا ہے. سنو سنو، میرے رب کی طاقت کو دیکھنا ہو. یہودی نے کہا مسلمانوں کو مار دو، مسلمانوں کو اڑا دو. امریکہ نے کہا میں یہودیوں کی سرپرستی کروں گا. رب کی خدائی نظر آئی. لاس اینجلس میں کیا ہوا ہے؟ آگ لگی ہے، بجھ نہیں رہی. کینیڈا کے جہاز آ رہے ہیں پانی سے بھرے ہوئے. رب بتانا چاہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ آتی ہے تو دنیا نے دیکھا ہے روس ٹوٹا ہے، اب دنیا دیکھے گی انشاءاللہ امریکہ بھی ٹوٹے گا. آنے والا ہے. صرف اپنی صفوں کو منظم رکھیے، مربوط رہیے، منظم انداز میں رہیے. نوجوانوں، آخری دو باتیں کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، پھر آپ سے قیادت مخاطب ہونے والی ہے. میرے اکابرین اپنے ذری اور قیمتی خیالات کا اظہار کرنے والے ہیں. میں اپنے بزرگوں کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں. صبح سے گلا تھکا ہوا تھا، سوچ رہا تھا بیان کیسے ہوگا. رب نے کہا بزرگوں کے مرکز میں پہنچ، ہم تیرا گلا بھی چلا دیں گے، شرح صدر بھی فرما دیں گے، بیان بھی کروا دیں گے. ہم بولتے نہیں، کوئی ذات ہمیں بلواتی ہے. آپ آتے نہیں، کوئی ذات جمع کرتی ہے. میرے اکابر اسمبلی میں، اسمبلی سے باہر بھی دین اسلام کی جنگ لڑتے نہیں ہے، کوئی ذات انہیں میدان میں کھڑا کر دیتی ہے. آؤ حضرت سائیں کو خراج تحسین پیش کرنے والوں، ذرا مجھے مل کے بتا دو ذات کا نام کیا ہے. ذرا دل سے کہہ دو نا اللہ، مل کے کہہ دو ذرا اللہ. تھوڑا سا زور لگا کے کہہ دو نا، ہاتھ لے رکھ کے کہو. وہ اللہ کی طاقت کل بھی اس کی طاقت تھی، آج بھی اس کی طاقت ہے اور کل بھی اسی کی طاقت رہے گی انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، جمعیت کی پالیسی ہے، انشاءاللہ ہم کشمیر کو بھی آزاد ہوتا دیکھیں گے. کہہ دو اونچی آواز سے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں زیادہ وقت نہ لوں، آئیے چند جملوں میں بات کہوں. میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو مالٹا کی جیل میں شیخ الہند پہنچتے ہیں. ساتھ کون جا رہے؟ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جا رہے. ساتھ کون جا رہے؟ سکا کوٹ کا وہ مجاہد حضرت مولانا عزیر گل جا رہے. ساتھ کون جا رہے؟ حکیم نصرت حسین جا رہے. لیکن 3.25 سال، 3.5 سال کی اسیری کاٹنے والے شیخ الہند بڑھاپے میں اس مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر اپنی ہسٹری نہیں لکھتے، تاریخ نہیں لکھتے. میں کہا کرتا ہوں انہوں نے لکھا تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا، 15 پاروں کی تفسیر لکھی. یہ میرے اکابر تھے. اور لاہور میں آنے والا وہ مرد کلندر جس نے امروڈ سے فیض لیا، دین پور سے فیض لیا، کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. ان سے بھی رب نے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا، تفسیر لکھوا دی. اور والد ماجد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ارے ایک طرف سید زادہ آتا ہے وہ ہیر لکھتا ہے، اور سکھ کا پوتا آتا ہے تو قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. اللہ میرے جب کام لینے پہ آئے، یہ اس کا انداز ہے. سندھ میں رب کام لینے پہ آئے، ان خانقاہوں سے کام لے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان خانقاہوں کے ساتھ جڑے رہو. ان خانقاہوں میں ہم نے دیکھا ہے مردہ دل آتے ہیں، زندہ دل بن کے نکلتے ہیں، بے نمازی آتے ہیں، تہجد گزار بن کے نکلتے ہیں. ارے اپنے زبانوں کو
لغویات میں لے جانے والے خانقاہوں سے جڑتے ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. معمولی نہ جانیے اور حدیث کو سامنے رکھیے. میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ کہو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سامنے رکھیے. فرمایا جس وقت تک کائنات میں ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. ہاں یاد رکھنا اللہ اللہ کرنے والے آج بھی موجود ہیں. ایک اللہ اللہ کرنے والے وہ بھی تھے جو مالٹا کی جیل میں پہنچے، ایک وہ بھی تھے جنہوں نے قلعہ گوالیار کو آباد کیا تھا. مجدد الفسانی نے آپ کے وہ بھی اکابر تھے. امروٹ میں ایک مرد آہن بیٹھے ہوئے تھے، پیر طریقت بیٹھے ہوئے تھے، رہبر شریعت بیٹھے ہوئے تھے. حالے جی میں بھی ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے نگاہ میں کیسی تاثیر رکھ دی تھی، لوگوں کے چہروں پہ نظر پڑتی تھی. خدا کی قسم زند مردہ دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے تھے. اور میں نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو. پیر کو چننے وقت بھی ذرا نظر تو ڈالا کرو. میرے نبی نے فرما دیا تھا، تمہیں بتانا چاہتا ہوں ولایت کی نشانی کی ہے. فرمایا ولایت کی نشانی یہ ہے. ارے پیر کی نشانی کیا ہے؟ میری اکابر بیان کرتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت خواجہ خان محمد سے سنا، حضرت درخاسی سے سنا، مولانا عبید اللہ انور سے سنا. ہم نے بہت سے اکابرین میں اپنے والد ماجہ سے سنا. فرمائے ولی کی نشانی یہ ہے اس کے چہرے پہ نظر پڑے، خدا یاد آ جائے، دل پھر کہتا ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے، ذرا اللہ کی ضربیں تو لگا لے. اللہ اللہ تو زبان پہ لے آ. پھر اللہ اللہ جب زبان پہ آتا ہے تو قرآن پہ نظر ڈالیے. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں. ارے تم سائیں غلام اللہ کے مدرسے میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا. یقیناً آپ کا ذکر ملائکہ کی محفل میں ہو رہا ہے. انہی بزرگوں کا سلسلہ ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب بزرگوں کے تعلق جڑتا ہے پھر ایک مجاہد سندھ میں میدان میں اترتا ہے، جس مجاہد کو شہید اسلام علامہ خالد محمود سورو کہا جاتا ہے، جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترا تھا. رب کو اس کی آواز گن کرن اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے سجدے کی حالت میں اپنے پاس واپس بلا لیا ہے. دشمنوں نے سمجھا تھا مولانا خالد دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے تاریخی جملے یقینی طور پر میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا ہوں، لیکن حقیقت میں کہتا ہوں یہ میرے تاریخی جملے ہیں. دنیا نے سمجھا تھا ڈاکٹر خالد کو ہم زمین میں جب دفن کروا دیں گے تو پھر سندھ کی دھرتی پر جمعیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جمعیت کا پرچم اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آؤ سنو دین کے دشمنوں، آج سندھ کی ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر بازار سے سنو ان بزرگوں کے ماننے والے جمعیت کا پرچم اٹھا کے میدان میں کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ آخری سانس تک جمعیت کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. قلبی خالد ڈرتا تھا، قلبی خالد آیا تھا. حضرات محترم تفسیر کا وقت نہیں، بس اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سفر کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے. بالکل آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا عبدالصمد کو پڑھیے، جنہوں نے تحریک ختم نبوت میں آگے بڑھ کر کام کیا ہے، جنہوں نے پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے توحید کے پرچم کو بلند رکھا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر کسی کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جمعیت علماء اسلام کا پیغام مشن 13 سالی تک ڈٹے رہے، مرد مجاہد بن کر ڈٹے رہے. ختم نبوت کے لیے انہوں نے پیغام دیا تھا، توحید کے لیے پیغام دیا تھا.
دین کے اسلام کے نفاذ کے لیے ایک پیغام دیا تھا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو جانتے ہیں اور آج وعدہ کرتے ہیں ان اکابرین کی موجودگی میں ہم توحید کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. ختم نبوت کا پرچم بھی نہیں جھکنے دیں گے. اسلام کا پرچم بلند رکھیں گے. جمعیت علماء اسلام کا پرچم بلند رکھیں گے. میدان میں ڈٹے رہیں گے. مرد میدان بنیں گے. آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا آئے گا، یقیناً آئے گا. دنیا نے دیکھا ہے پاکستان میں ختم نبوت کی جنگ کا وقت آتا ہے تو قومی اسمبلی میں کون نظر آتے ہیں؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نظر آئے، مولانا غلام غوث ہزاروی نظر آئے، حضرت مولانا عبدالحق نظر آئے. یہ میرے عراف کے اکابرین تھے، ان کے ساتھ جمعیت کے زعماء تھے. پھر دنیا نے دیکھا ہے 77 کی تحریک میں بھی، جس میں سائیں بھی موجود تھے، نظام مصطفیٰ کے لیے کون آگے قیادت کرتے ہوئے نظر آئے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نظر آئے. اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کون مرد میدان بنا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان بنے. اور آج دنیا نے دیکھا ہے پاکستان کی اسلام آباد کی عدالت میں جسٹس فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بیانات سنے تھے، انہوں نے مولانا تقی عثمانی کی تحریر پڑھی، مفتی منیب الرحمان کی تحریر پڑھی، علامہ ساجد میر کی تحریر پڑھی. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا مجھے ایک مولوی چاہیے، ایک ملا چاہیے، ایک مجاہد مولوی چاہیے. جب تک وہ اس کورٹ میں نہیں پہنچتے ہیں قوم مطمئن نہیں ہوگی. کون وہ مولوی ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان ہے. میرے قائد نے کہا میں 72 سال کی زندگی میں کسی عدالت میں نہیں گیا ہوں، میں اپنا ریکارڈ نہیں توڑنا چاہتا ہوں. فائز عیسیٰ نے کہا میری درخواست ہے آپ تشریف لائیے، صرف آ جائیے، میں آپ کو ویلکم کروں گا. مولانا فضل الرحمان عدالت میں پہنچے. کس شان سے پہنچے، کس آن سے پہنچے. ماضی پہ نظر ماروں تو بہاولپور کے مقدمہ میں علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند سے چل کے آئے تھے. حضرت خلیفہ غلام محمد، حضرت مولانا عبدالہادی تین پوری، حضرت درخواستی اس وقت میدان عمل میں تھے. پھر دنیا نے دیکھا علامہ انور شاہ آئے. پھر وقت نے بعد میں بتایا ایک عدالت جسٹس منیر کی بھی لگی تھی. اس عدالت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے. شاہ جی جب عدالت میں پہنچے تھے، جسٹس منیر قادیانی نواز تھا. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. شاہ جی جب پہنچے، شاہ جی کی گھن گرج عدالت میں جب اس کا انداز نظر آیا تو جسٹس منیر نے مخاطب کرتے ہوئے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کہا تھا شاہ جی یہ کمرہ عدالت ہے، یہ جلسہ کی جگہ نہیں، یہاں توہین عدالت کا کیس بھی چلا کرتا ہے. تو شاہ جی نے کیا جواب دیا تھا؟ پنو آکل کے نوجوانوں، سوشل میڈیا کے میرے ستاروں، غور سے سنو. انصار الاسلام کے جوانوں تم بھی سنو. جمعیت علماء اسلام کے پرعزم نوجوانوں تم بھی سنو. میرے علماء فضلاء بھی سنے، حفاظ اور قراء بھی سنے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جسٹس منیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا منیر تجھے توہین عدالت کی پڑی ہے، مجھے تو توہین رسالت کی پڑی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. ان کی آواز کی گھن گرج بھی بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ کہہ دیجئے بھائی. حضرت محترم سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں ڈٹے ہوئے تھے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں حضرت مفتی محمود پہنچے، جمعیت کا پرچم لے کے پہنچے. دنیا نے دیکھا ہے. ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں مولانا شاہ محمد نورانی بھی، ہم اتحاد امت کے دائی ہے، اب جناب پروفیسر غفور احمد بھی، نواب زادہ نصر اللہ خان بھی، دیگر لوگ بھی تھے. لیکن مفتی صاحب کے دلائل کی دنیا میں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پر ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے.
پھر میرے قائد جب سپریم کورٹ میں پہنچے، جسٹس فائز عیسیٰ نے ویلکم کہا ہے، خوش آمدید کہا، جی آیا نو کہا، ہر کلا راشا کہا۔ میرے قائد نے کہا میرے اکابرین نے جو پیغام دیا ہے وہی ہمارا پیغام ہے۔ پھر میں قربان جاؤں رب پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کہتا ہے اے محبوب آپ کا ذکر تو میں خود بلند کروں گا۔ ذکر بلند کرنے کا وقت آئے گا تو اسمبلیوں میں بھی تیرا ذکر بلند ہوگا، اور بلند کرنے کا وقت آئے گا تو اسمبلی سے قریب میں سپریم کورٹ میں بھی ختم نبوت کا پرچم بلند ہوگا۔ آج ہم اس جلسہ میں اعلان کر کے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آخری سانس تک ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔